آج پیر کے دن جو شخص بھی یہ دو صورتیں پڑھ لیتا ہے اس کا مقدر سنور جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں پیر کے دن یہ دو صورتیں پڑھنے والے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالی 100 سے زیادہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس بندے کے مقدر کو سنوار دیتا ہے، اس کی قسمت کو سنوار دیا جاتا ہے، اس کی تقدیر کو بدل دیا جاتا ہے۔ جو بندہ بھی سورت اخلاص اور سورت کوثر کا یہ مختصر سا عمل آج کر لیتا ہے، دیکھیں سورت اخلاص پڑھنے سے بندہ ویسے بھی دن بھر کے تمام نقصانات سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی سورت اخلاص کو پڑھتا ہے وہ ہر طرح کی تکلیف نقصانات سے اور اللہ تعالی شیطان سے بھی اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو دوستو یہ سورت پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے علم سے اسے علم عطا فرماتا ہے، صبر سے صبر عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالی اس کے لیے رحمتوں کے برکتوں کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ تو قرآن مجید کی یہ اتنی کمال کی سورت ہے جس پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سورت اخلاص سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بے شک تمہارا اس سے محبت کرنا تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ تو یہ وہ بابرکت صورت ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ رزق دروازے توڑ کر اس بندے کے گھر میں آتا ہے اور اس کے گھر میں جگہ کم پڑ جاتی ہے، اتنا اللہ اس صورت کی برکت سے اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بالکل مختصر سی صورت ہے، اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے کیونکہ آج بڑا اہم دن ہے، بہت ہی قیمتی دن ہے۔ جو شخص بھی آج کے دن یہ عمل کر لیتا ہے اللہ اس کے مقدر کو سنوار دیتا ہے۔ اور اس صورت کے بارے میں آپ کو ایک بات سے آگاہ کر دوں، حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی قیادت میں لشکر بھیجا۔ دیکھیں اللہ کیسے کیسی جگہوں پر اس کے پڑھنے والے کو فتح عطا فرماتا ہے، کیسے کیسے مقامات پر اس بندے کو نصرت اور کامیابی ملتی ہے۔ تو صورت آج آپ نے کس طرح پڑھنی ہے اس کی مکمل تفصیل، مکمل طریقہ کار جیسے اللہ والوں نے بتایا ہے، کیونکہ اللہ والوں کا بتایا ہوا کوئی بھی عمل کبھی خطا نہیں جاتا۔ جو بندہ بھی اس طریقے کے مطابق عمل کر لیتا ہے وہ بندہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں ہم وظیفے کرتے ہیں ہم کامیاب نہیں ہوتے، وہ اللہ والوں کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق صرف ایک بار کر کے دیکھیں، اللہ تعالی ان کو ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں پر وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ صورت ہے جس کی صرف 4 آیات ہیں اور اس صورت کو آج آپ نے دونوں صورتوں کو اکٹھا پڑھنا ہوگا۔ اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو ادب کے ساتھ، اب کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، کوئی بھی آپ کو پریشانی ہے، آپ اس کو سب سے پہلے کسی صاف کاغذ پر لکھ لیں۔ دیکھیں یہ عمل پچھلے پیر بھی بہت سارے لوگوں نے کیا، الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا۔ فوری طور پر جو مانگتے ہیں اللہ ان کو اسی ہفتے کے اندر عطا فرما دیتا ہے۔ اب جو شخص بھی اس عمل کو آزمانا چاہتا ہے یقین کامل کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ بالکل اس مختصر سے عمل کو کر لے، کیونکہ اس صورتوں کی حدیث پاک میں بہت زیادہ فضیلت آئی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لے؟ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ ایک رات میں کون قرآن پڑھ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورت اخلاص کو 3 بار پڑھتا ہے اللہ قرآن پڑھنے کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ وہ بابرکت صورت ہے جس کو بار بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ میرے گھر میں رزق نہیں آتا، دولت نہیں آتا۔ آقا نے فرمایا یہ سورت اخلاص پڑھو، تمہارے گھر میں ایسی جگہوں سے اللہ رزق عطا فرمائے گا جہاں سے تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو دوستو یہ سورت پڑھنے والے کا گھر رزق سے بھر جاتا ہے، دولت سے بھر جاتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ وہ سورت ہے جس سے بڑی مشکل فوراً حل ہو جاتی ہے۔ تو آپ پڑھنے کا طریقہ کار ذرا سمجھیے گا بڑی توجہ کے ساتھ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری شخص مسجد قباء میں
امامت کرتے تھے، ان کی عادت تھی۔ دیکھیے بڑی اہم بات سننے والی ہے، سمجھیے گا ذرا، یقین جانیں اسی کے اندر ہی طریقہ بھی ہے اور اسی واقعے کے ساتھ ہی اس عمل کو وابستہ کر دیا گیا ہے، کیونکہ دوستو یہ اتنی کمال کی صورت ہے جسے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اور جو بندہ زمین پر یہ صورت پڑھتا ہے، کیونکہ عرش پر یہ صورت پڑھی جاتی ہے، اور جو بندہ اس کو فرش پر زمین پر پڑھتا ہے، اللہ عرش والے فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد فرماتا ہے، اور وہ فرشتے اس بندے کے حق میں دعا کرتے ہیں جو بندہ بھی اس صورت کو پڑھتا ہے۔ اب آپ نے پڑھنی کیسے ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ تو آپ نے اس صورت کو، یہ جو صورت ہے اس کے بارے میں حضرت سعید بن مسیب بھی بیان کرتے ہیں اور بہت سارے صحابہ کرام کی۔ ایک انصاری شخص مسجد میں امامت کرتے تھے، ان کی عادت تھی جب بھی کوئی نماز پڑھانا چاہتے تو اسے پڑھتے وقت سورۃ اخلاص نماز کے اندر لازمی پڑھتے، یعنی کہ پہلے کوئی بھی سورت پڑھ لیتے لیکن آخر میں اس سورت کو ضرور پڑھتے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ بات کہی گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم یہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا مجھے یہ سورت پسند ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ آقا نے فرمایا اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے، تو فرمایا اس لیے جو شخص اس کو پڑھتا ہے اللہ اس کو کسی برے حال پر نہیں چھوڑتا، ہمیشہ اس کو خوشحالی ملتی ہے، تنگ دستی سے نجات مل جاتی ہے، بے تحاشا اس بندے کو دولت ملتی ہے، ہر حاجت غیب سے پوری ہوتی ہے۔ تو اب دوستو آپ نے درود پاک کے ساتھ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مقصد جیسے کہ آپ کے ایک مقصد ہیں یا ہزاروں مقصد ہوں، مثلا آپ کو قرضہ ہے آپ کے اوپر، آپ قرضہ بھی اتارنا چاہتے ہیں، اور آپ کا کسی جیل سے قیدی کو رہائی بھی کروانا چاہتے ہیں، اور اسی طرح اس کے علاوہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ کسی بھی قسم کے مسئلے کو سب سے پہلے لکھیں گے، اور یہ عمل کرنے کے دوران کوشش کرنی کہ بات نہیں کرنی کسی سے۔ جب یہ عمل کرنے لگیں تو آپ نے کسی تنہائی میں یا کسی ایسی جگہ پر بیٹھ جائیں جہاں پر شور شرابہ نہ ہو اور آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، آپ کو کوئی پریشان نہ کرے، تو ایسی صورت پر ایسی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اور اس عمل کے لیے اگر کوئی گھر میں بیمار ہے تو ایک گلاس پانی کا رکھ لینا ہے، اور دوسرے نمبر پر آپ نے اپنے مقصد جتنے بھی ہیں، جتنی بھی عاجتیں ہیں، 2 ہیں، 4 ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، 50 ہیں، ان کو آپ نے کسی کاغذ کے اوپر پہلے لکھنا ہے، پھر نیت کرنی ہے یا باری تعالیٰ میں اس عمل کو ان تمام حاجت کے لیے اور تیری رضا کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے اس عمل کو کر رہا ہوں۔ تو آپ نے اس طرح اس عمل کو شروع کرنا ہے نیت کر کے۔ دیکھیں ہم نماز نیت کے بغیر پڑھے نا تو ہماری نماز نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ازمودہ عمل ہے، بار بار اس کو آزمایا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کے دن کرنے سے آج ہی آپ کو اس عمل کے اثرات فوری طور پر مل جائیں گے، کیونکہ یہ دونوں صورتوں اللہ اور اس کے رسول کی بڑی محبوب صورتیں ہیں۔ اور سورۃ کوثر آپ کو پتہ ہے غموں سے نجات کے لیے، سورۃ کوثر کی تفسیر میں مفسرین نے بڑے اقوال بیان کیے ہیں۔ ان سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی اور کثیر فضائل عنایت کر کے تمہیں تمام مخلوق پر افضل کیا ہے، تو آپ کو حسن ظاہر بھی دیا ہے، حسن باطن بھی عطا کیا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے تمہارا ظاہر بھی درست ہو جائے گا دوستو، جو بندہ پڑھے گا اس کا باطن بھی درست اللہ فرما دے گا، تو اس کا گھر بار سب درست ہو جائے گا۔ اب جیسے کہا اس طرح نیت کر کے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر آپ نے پڑھنا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ، یعنی کہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ تو آپ نے پہلے بسم اللہ پڑھی، پہلے سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ جو ہم نماز کے اندر درود پڑھتے ہیں اس درود پاک کو آپ 7 بار پڑھیں گے، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ والا درود پاک، یہ درود ابراہیم آپ نے 7 بار پڑھا۔ پھر آپ نے اسی ترتیب کے مطابق یہی صورت، لیکن وہ جو لکھا ہوا ہے اور پانی کا گلاس ہے وہ آپ کے
کے سامنے موجود ہونا چاہیے۔ اب پانی کے گلاس کا طریقہ استعمال بتاؤں گا، نیت کا طریقہ میں نے بتا دیا ہے۔ اور جس شخص کو عمل کے دوران بہت زیادہ وسوسے آتے ہوں، خیال آتے ہوں، خیال بھٹک جاتا ہو، کبھی ادھر توجہ ہو جاتی ہو، کبھی ادھر توجہ ہو جاتی ہو، کامل وظیفے کے اندر توجہ نہ رہتی ہو، مثلا وظیفہ کرتے کرتے وہ کبھی کن خیالوں میں چلا جاتا ہو، برے برے خیال بعض اوقات لوگوں کو وظیفے کے دوران آتے ہیں، تو ان برے خیالات سے بچنا بھی ہے۔ دیکھیں عمل کے اندر کامیابی کا یہ ایک بڑا اہم اور لطیف راز ہے۔ جو نقطہ آپ کو بتانے لگا ہوں یہ عمل کے اندر انتہائی بڑا اہم ہوتا ہے کہ جو لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا، جو کہتے ہیں ہم وظائف کے اندر کامیاب نہیں ہوتے، ناکام ہو جاتے ہیں، اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں نا وہ اس عمل کی برکت سے، اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں آپ کو اگر عمل کے دوران غلط وسوسے آ رہے ہیں، خیالات آ رہے ہیں، تو آپ نے اس سے بچنا ہوگا، اور بچیں گے نہیں تو آپ عمل کے اندر کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ شیطان عمل کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اب شیطان سے وسوسوں سے آپ کا نفس آپ کو خیالوں میں ڈال دیتا ہے، آپ بار بار بھٹک جاتے ہیں، عمل کسی اور نیت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں لیکن ذہن میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ اس عمل کے دوران موبائل کا استعمال بھی نہ کریں، موبائل بھی یوز نہ کریں، علیحدہ رکھ دیں۔ جب عمل کر لیں پھر جو چاہیں بھی کرتے پھریں۔ یہ چند ایک چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم اپناتے نہیں ہیں، پھر ہم شکوہ کرتے ہیں۔ اگر آپ اسی پر عمل کر لیتے ہیں نا، دیکھیں جب ہم عمل کرتے ہیں، سورۃ اخلاص کو پڑھتے ہیں تو ہم اپنے رب سے کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ جب ہم نے اپنے رب سے کلام کرنا ہے، گفتگو کرنا ہے، تو پھر درمیان میں اگر کوئی غیر اللہ کا خیال آنا شروع ہو جائے، کوئی شیطانی خیالات آنا شروع ہو جائے، تو کیا پھر ہمارا رب ہمارے سے خوش ہوگا؟ آپ کسی افسر کے ساتھ بات کر لیں اور بات کرنے کے دوران کسی اور کی بات شروع کر لیں تو کیا وہ خوش ہوگا؟ نہیں۔ اسی طرح اللہ کا ذکر کرنے کے دوران کوشش کریں کہ خیالات آپ کو نہ آئیں، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ایسے کریں کہ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، اور آیت الکرسی کو پڑھ کر آپ اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کر کے پورے وجود پر پھیریں۔ اس سے شیطانی خیالات اور وسوسوں سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد عمل شروع کر لیں۔ تو اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے جس کو خیالات بہت زیادہ آتے ہیں اور جس کو نہیں آتے، جس کو پتہ ہے بھی میں تو بھی اپنے وظیفے کے اندر کسی شیطان کی کیا ضرورت ہے، نفس کی کیا ضرورت ہے کہ وہ میرے عمل کے اندر داخل ہو۔ جن کے ایمان پختہ ہوتے ہیں ان کو پھر خیالات نہیں آتے، وہ اپنے عمل کو توجہ سے کر لیتے ہیں۔ تو آپ کو اگر آتے ہیں تو آپ پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں، اپنے اوپر دم کریں جیسے طریقہ بتایا ہے، اور اس کے بعد آپ عمل کو اسی ترتیب کے مطابق شروع کریں جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے، اور اسی طرح اس سورت کو پڑھتے جائیں، سورۃ اخلاص کو پڑھتے جائیں۔ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں آج آپ دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، اگر آج عمل کر لیں پیر کے دن تو فابیا، ورنہ اگلے پیر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، یہ آپ کو سہولت ہے۔ تو آپ کرنا پیر کے دن ہے۔ دیکھیں پیر کا دن کوئی عام دن نہیں ہے، یہ حضور کی ولادت کا دن بھی ہے، یہ بڑا بابرکت دن ہے پیر کا دن، سوار کا دن جس کو ہم بولتے ہیں، تو یہ بڑا بابرکت دن ہے۔ اس دن کی بڑی رحمتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ میں ان کی طرف نہیں بڑھتا بل مختصر انداز میں عمل بتا دیتا ہوں۔ اور سب سے اہم بات جو میں آپ کو نقطہ بتانے لگا ہوں، دشمنوں سے بھی اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ آپ کے جتنے مرضی دشمن ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ تو آپ نے اس سورت شریف کو، سورت اخلاص شریف کو سب سے پہلے پڑھنا ہے، اور سورت کوثر شریف کو بعد میں پڑھنا ہے۔ اب جتنا اس کے اول آخر آپ نے درود پاک پڑھا ہے نا سورت اخلاص کے، اتنا ہی سورت کوثر کے اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہوتا ہے۔ اب آپ نے اس سورت کو، سورت اخلاص کو 200 بار پڑھنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ 100 سے زیادہ رزق کے دروازے کھلیں گے، اور ایک بھی دروازہ اللہ تعالیٰ کھول دینا تو میں کہتا ہوں انسان کے لیے وہ کافی ہوتا ہے۔ لیکن جس کے لیے اللہ اتنے دروازے کھول دے، اور بزرگوں کا تو معمول ہے نا، جن کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چند دنوں کے اندر مالا مال ہو جاتے ہیں، ان کا معمول ہوتا ہے وہ سورت اخلاص سے محبت کرتے ہیں، وہ اس کا ورد چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج آپ نے اتنی تعداد میں پڑھنے کے بعد آخر میں اس سورت سے پورا ہفتہ کیا پوری زندگی کیسے فائدہ لینا ہے، پھر آپ نے صرف تھوڑا سی تعداد میں پڑھیں گے روزانہ، چاہے کسی بھی وقت ہے، صبح یا شام کے وقت، جس وقت آپ پڑھنا چاہیں، تھوڑی سی تعداد میں پڑھیں گے، صرف 10 بار پڑھا کریں گے، یعنی کہ صبح کی نماز کے بعد صرف 10 بار آپ اس سورت کو پڑھا کریں گے۔ اگر رات کو پڑھنا ہوگا تو صرف 3 بار پڑھیں گے، صبح پڑھنی ہے تو 10 بار، رات کو پڑھیں گے تو صرف 3 بار۔ یہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد اس کی ندامت کرنی ہے، تو یہ اس کا طریقہ ہے تاکہ آپ کو اس کا فیض، اس کی برکت ساری زندگی ملتی رہے۔
اور آپ چند مہینوں کی بات نہیں کر رہا، چند ہفتوں کی بات بھی نہیں، چند دنوں کے اندر انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے مالا مال ہو جائیں گے، اور ایسی ایسی جگہوں سے رزق آنا شروع ہو جائے گا نا جہاں پر آپ کا وہم و گمان نہیں جاتا، اور آپ کے گھر میں رزق رکھنے کی، دولت رکھنے کی جگہ کم پڑ جائے گی۔ اتنا کمال کا وظیفہ ہے۔ یہ پورا عمل کرنے کے بعد آپ نے اپنے اوپر بھی دم کرنا ہے اور پانی کے گلاس کے اوپر بھی دم کرنا ہے۔ اب اس کے بعد جیسے میں نے بتایا کہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے صبح پڑھنی ہو تو 10 بار، رات کو پڑھنی ہو تو 3 بار، یہ آپ نے معمول رکھنا ہے۔ اب دیکھیں اتنا بھی نہیں آپ کر سکتے، اتنا تو کرنا آپ کے لیے، دیکھیں جو بھی اعمال کیے جاتے ہیں، جو بھی وظائف کیے جاتے ہیں نا، اگر ہم بعد میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، بس وقتی طور پہ برکت ملتی ہے، لیکن بعد میں تھوڑی تعداد میں ہر عامل، ہر صوفی، ہر اللہ والا اس کو اپنے معمول میں رکھتا ہے، پھر اس کی برکتیں ہر دن بڑھتی چلی جاتی ہیں، گویا کہ وہ اس عمل کی معرفت کو، اس عمل کی برکتوں کو مکمل طور پر حاصل کرتا ہے۔ پھر وہ جب بھی اس کو کوئی کام ہو تو اس کو تھوڑی تعداد میں پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے یا کسی کام کے لیے جائے تو وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے جس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس وجہ سے پھر دیکھیں اب اتنی سی تعداد تو کوئی زیادہ نہیں نا، یہ تو آپ کر سکتے ہیں، ہر شخص کر سکتا ہے، اس سے دشمنوں سے نجات ملتی ہے، دین کے دشمن ہوں، دنیا کے دشمن ہوں، اللہ دشمنوں پر اس بندے کو غلبہ عطا فرماتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ سورۃ کوثر ہے نا، اس کے اندر دشمنوں کا ذکر موجود ہے، یعنی کہ ان شانئک ھو الابتر، اللہ تعالیٰ نے حضور سے فرمایا تمہارے دشمن تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، وہ ابتر ہوں گے، وہ ذلیل ہوں گے، ہر خیر سے محروم ہوں گے، اللہ تمہیں خیر عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں کوثر عطا فرمائے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو کوثر عطا کیے، کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ اسی طرح اب آپ یہ نہ کہیں کہ ہمیں کچھ ملے گا نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا، تو اسی طرح اللہ نے سمجھو آپ کو عطا کر دیا۔ یہ تصور رکھ کے جب اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی صورت کو پڑھیں گے جس کے نازل ہونے پر میرے آقا خوش ہوئے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا، تو آپ جسے چاہیں جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اب اختیار میرے آقا کو دیا ہے کہ اب آپ جس کو چاہیں جو چاہیں عطا کر دیں، تو اب ہم نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے مانگنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ خالی دامن نہیں رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جگہوں سے رزق عطا فرمائے گا حضور کا صدقہ کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ اب آپ نے سورۃ کوثر شریف کو، جس کے اندر کافی چیزوں کا ذکر موجود ہے، یعنی کہ دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، جس تصور سے بلکہ آپ اس عمل کو کریں گے نا، اب مجھے تو نہیں پتا کس کی کون سی حاجت ہے، لیکن جو بھی ہے اس کا جو طریقہ بتایا ہے نا، 1 ہوں یا 1000 ہوں، اس کو اسی طرح آپ نے کرنا ہے، لکھنا ہے، نیت کرنی ہے، پھر کر کے دیکھیں، کیونکہ دیکھیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سورت کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے، آس بن وائل شکی جو صاحبزادے سید المرسلین کے انتقال پر، یعنی کہ حضور کے جب بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا، وفات ہوئی، تو اس نے حضور کو ابتر کہا، یعنی نسل بریدہ کہا کہ اس کی نسل ختم ہو چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب بے شک ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی ہے، کہ اولاد سے نام چلنے کی تمہاری رفت ذکر سے کیا نسبت ہے، ان چیزوں سے تو کیا نسبت ہے، فرمایا ہم نے تمہیں جو بلندی عطا فرمائی ہے، ان کا نام و نشان ختم ہوگا، تمہارا چرچا تو رہی دنیا تک ہوگا، قیامت تک تمہارا نام لیوا ہوں گے، تمہارے عاشق ہوں گے۔ آج دیکھیں حضور کے وصال کے بعد بھی حضور پر جانیں ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم چاہتے ہیں حضور کی ایک جھلک نظر آ جائے، ہم اپنا سب کچھ حضور پر تن من دن وار کر قربان کر دیں۔ تو دوستو اس لیے ہم نے اب حضور سے سچی محبت کا دعویٰ کرنے والے ان 2 صورتوں کو لازمی پڑھیں، یہ اتنی برکتوں والی صورتیں ہیں، اتنی رحمتوں والی صورتیں ہیں کہ جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اب اسی طرح جو بھی دشمن ہوگا وہ آپ کو ہمیشہ کے لیے، بعض تو دشمن ایسے ہوتے ہیں کہ اس عمل کی برکت سے وہ دوست بن جاتے ہیں، اور بعض یوں ہوتا ہے کہ وہ خود ہی ذلیل و رسوا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں، وہ آپ کے کچھ بول ہی نہیں پاتے، اس قدر اس صورت کی کمالات ہیں، اس کی برکات ہیں۔ اب دوستو آپ نے اس صورت کو بھی اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی کہ جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی، بسم اللہ الرحمن اول، اسی طرح درود پاک اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہے، انا اعطیناک الکوثر
फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअक हुवल अब्तर, क्योंकि इन दो सूरतों के अमाल इससे पहले भी हमने कई बार बताए हैं। और जब भी कोई अमल करता है कमेंट में अक्सर लोग बता देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अमल किया, इससे बहुत फ़ायदा हुआ। तो ये वो अमल है जिसमें आप यकीन के साथ कर लेते, एक बार आजमा के तो देख लेना। तो दोस्तों एक हमारी खुसूसी दुआ भी होती है और मुहर्रम का चांद नज़र आने पर खुसूसी दुआ भी होगी। जो शख्स उन दुआओं के अंदर अपना नाम शामिल करवाना चाहता है, सिर्फ 10 मरतबा दरूद पाक पढ़कर कमेंट में अपना नाम लिख दे इंशाअल्लाह ताला, या दरूद पाक भी लिख सकता है या अपनी हाजत भी लिख सकता है, तो इंशाअल्लाह उसको ज़रूर दुआ में शामिल किया जाएगा। क्योंकि दुआओं के ज़रिए तकदीर बदल जाती है, किस्मत बदल जाती है, मुक़द्दर बदल जाता है। तो जो दोस्तों इसलिए दुआओं में अमल को करने के बाद दुआ भी लाजमी किया करें। आप पहले नियत करनी, आखिर में दुआ करनी है। अब मैंने कहा कि अपने ऊपर भी दम करना है, पानी के ऊपर भी दम करना है। अब वो पानी घर के अंदर कोई मरीज़ है, आप उसको पानी इस्तेमाल करवाएं। और ये सूरत को आपने बिस्मिल्लाह के साथ सिर्फ और सिर्फ 107 बार पढ़ना है और पढ़ के दम करें इंशाअल्लाह ताला। फिर देखिए बरकतें और रहमतें किस कदर अल्लाह ताला आपको अता फरमाता है। इसको 129 बार भी पढ़ सकते हैं, तो आप जो तादाद बेहतर लगती है। लेकिन इसके बाद सिर्फ 3 बार आप इसको पढ़ा करेंगे। रात को पढ़ना है तो 3 बार, सुबह पढ़ना है तो इसको भी 10 बार पढ़ लिया करेंगे। ये इन दोनों सूरतों का मामूल है। लेकिन आज कोशिश करके 129 बार ही पढ़ लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। इसकी बरकतें आप खुद हैरान होंगे, देखें। क्योंकि पीर का दिन के बारे में तो हर शख्स जानता है ना भाई। अब पानी के जो गिलास है उसको 3 सांसों के अंदर पीना है, यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी। अब जितना सा पानी तुम्हारे पास मौजूद है उस पानी को पिए। फिर आप जितना पी सकते, एक सांस में एक मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ी तो 1 घूंट भरा, फिर दोबारा बिस्मिल्लाह पढ़ी दूसरा घूंट, फिर तीसरी बार बिस्मिल्लाह पढ़ने पर पूरा पानी पी जाएं। तो इस तरह आपने उस गिलास को ख़त्म करना है, या जिस किसी मरीज़ को दें उसको भी ऐसे पिलाने का, पीने का हुक्म दें। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से, अल्लाह के फजल करम से जो भी मांगेंगे बिन मांगे भी अल्लाह अता फरमा देता है। ये इतना कमाल का अमल है। अब दोस्तों इसका मुकम्मल तफसील और तरीका मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह इस अमल को करें। फिर आगे हमारा मुहर्रमुल हराम के अमाल आ रहे हैं, उनको भी ज़रा तवज्जो के साथ ज़रूर कर लीजिएगा। वस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।